السلام علیکم پیارے ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ چلے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فقیر کی بد دعا۔ اسکول کی گھنٹی بجی، چھٹی ہو گئی اور چھوٹے بڑے بچے کلاسوں سے اس طرح نکلے جس طرح گرمیوں میں چونٹیاں زمین سے ابل کر باہر آتی ہیں۔ وہ جب تک اسکول کی عمارت کے اندر رہیں تب تک بھیگی بلی بنے رہے اور اسکول کی عمارت سے باہر آتے ہی شیر ہو گئے، دھینگا مستی کرنے لگے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگے، ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے لگے۔ کوئی چیخ رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا، کوئی کہکے لگا رہا تھا اور کوئی ٹسوے بہا رہا تھا۔ آس پاس خوانچے والے تھے، کوئی آئس کریم، کوئی گولا گنڈا، کوئی شربت بیچ رہا تھا۔ ایک شخص میلی سی ٹوٹی پھوٹی گاڑی پر مکئی کے دانے بھون رہا تھا اور دوسری طرف دوسرا شخص شکرکندی صاف کر رہا تھا۔ ایک کونے میں برگر اور بن کباب والا کھڑا تھا۔ اسکول کے بچوں نے ہر ایک کو گھیر رکھا تھا۔ اسی بھیڑ بھاڑ میں وہ گاڑیاں بھی کھڑی تھیں جن میں بیٹھ کر انہیں گھر جانا تھا۔ کچھ گاڑیاں گھروں سے آئی تھیں، کچھ گاڑیاں وہ تھیں جو آمد و رفت کا ماہانہ کرایہ لے رہی تھیں۔ ایک دور رکشا، ایک دو گھوڑا گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ غور اسکول کے باہر ایک میلہ لگا ہوا تھا، شور، ہنگامہ، چیخ و پکار، عجیب رونق۔ اس ہنگامے میں وہاں ایک فقیر پہنچا۔ اس کے دونوں پیر گھٹنوں کے پاس سے کٹے ہوئے تھے۔ وہ لکڑی کے ایک تختے پر بیٹھا تھا جس میں 4 چال لگے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں لکڑی کے بلاک تھے، ان کی مدد سے تختے کو چلاتا تھا۔ اس کو حامد کو شرارت سوجی، وہ اس کے پاس گیا اور بولا، لنگر دین پیسے کے 3، جوتے کھاؤ 3.5۔ لنگڑا فقیر غصہ ہوا اور اسے مارنے کے لیے لپکا۔ حامد اس کو منہ چڑھاتا ہوا بھاگا۔ پیچھے سے سر کلیم آ رہے تھے۔ انہوں نے دور سے حامد کی شرارت دیکھی اور اسے آواز دی، حامد یہاں آؤ۔ استاد کی آواز سن کر حامد کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ من ہی من میں جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو پڑھتا ہوا سر کے پاس گیا۔ سر کلیم نے اس کا کان پکڑا اور کہا، تم نے اس بیچارے فقیر کا مذاق اڑایا، کتنی بری بات ہے۔ وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، مصیبت کا مارا ہے، پتہ نہیں وہ کیوں اور کیسے اپاہج بنا۔ اس کا مذاق اڑانا اچھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کرو گے، اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے نفرت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے نفرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا مذاق اڑاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا مذاق اڑائے گا۔ جاؤ اس سے معافی مانگو، شاباش، جاؤ جلدی سے جاؤ۔ حامد ندامت کے ساتھ فقیر کے پاس آیا اور بولا، بابا میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ فقیر مسکرایا اور بولا، جاؤ بیٹا جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن یاد رکھو آج کے بعد کسی اپاہج اور معذور پر نہ ہنسنا۔ کسی کے دل سے آہ نکلی تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ جاؤ اب اپنے گھر جاؤ، ماں باپ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ حامد کا دل ہلکا ہوا۔ وہ آنسو پہنچتے ہوئے سر کے پاس آیا اور بولا، سر آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب آئندہ کسی غریب فقیر کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ سر کلیم نے محبت اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور بولے، اچھے بچے اسی طرح بڑوں کا کہا مانتے ہیں، جاؤ اب گھر جاؤ۔ اتنے میں گاڑی کا ہارن بجا۔ حامد نے دوڑ لگائی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ حامد شریر ضرور تھا، ہوشیار اور ذہین بھی تھا۔ وہ 5ویں میں پڑھتا تھا۔ سر کلیم اس کے کلاس ٹیچر تھے۔ دوسرے دن وہ کلاس میں بیٹھا تھا۔ سر جماعت کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سب بچے السلام علیکم کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ سر کلیم نے جواب دیا، وعلیکم السلام، بیٹھ جائیں۔ سب بچے بیٹھ گئے۔ سر نے پہلے حاضری لی، اس کے بعد پوری کلاس پر نظر دوڑائی، پھر بولے، بچوں آج میں آپ کو تاریخ کا ایک عجیب و غریب اور سبق آموز واقعہ سناتا ہوں۔ یہ سن کر بچے بہت خوش ہوئے۔ سب بچوں نے سر کلیم کی طرف کان لگا دیے۔
انہوں نے اپنی بات شروع کرتے ہوئے کہا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہندوستان اور پاکستان ایک ہی ملک تھے۔ اس پورے ملک کا نام ہندوستان تھا۔ میں جس دور کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں بہادر شاہ ظفر دلی کا بادشاہ تھا۔ وہ مغل خاندان کا آخری چشم و چراغ تھا۔ اس کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت سکڑ کر لال قلعے کی چار دیواری کے اندر تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ظاہر میں بہادر شاہ ظفر پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا، مگر اصل معنوں میں پورے ہندوستان پر انگریز سرکار ہی کا راج تھا۔ بہادر شاہ ظفر بادشاہ ہوتے ہوئے بھی انگریزوں کا اعلیٰ کار تھا۔ وہ جو چاہتے یا کہتے بادشاہ وہی کرتا۔ گرمی کا موسم تھا۔ دلی سے باہر لال قلعے سے دور 3 مغل شہزادے جنگل کے ویرانے میں شکار کرتے پھر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقوں کی بجائے غلیلیں تھیں۔ درختوں کی ٹہنیوں پر پتوں کی چھاؤں میں بیٹھی ہوئی چڑیوں اور فاختاؤں کا وہ شکار کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک فقیر وہاں نکلا۔ اس نے دیکھا کہ 3 لڑکے غلیل سے ننھی منھی چڑیوں اور فاختاؤں کو مار رہے ہیں۔ ان کا لباس اور رکھ رکھاؤ دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بادشاہ زادے تھے۔ وہ لڑکوں کے پاس آیا۔ شہزادے اسے دیکھ کر کچھ حیران سے ہو گئے۔ فقیر ان کے سامنے پہنچ کر ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑا ہوا اور بولا، اے شہزادوں، بے زبان پرندوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ ان کی جان کے دشمن بنے ہیں؟ جس طرح ہماری جان ہے اسی طرح ان کی بھی جان ہے۔ جس طرح ہم خوش رہنا چاہتے ہیں اسی طرح انہیں بھی خوش رہنے کا حق ہے۔ جس طرح ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے تو ہم دکھی ہوتے ہیں، اسی طرح چوٹ لگنے سے انہیں بھی صدمہ پہنچتا ہے۔ وہ بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، تمہاری طرح بولتے ہیں، مگر ہم ان کی بولی سمجھ نہیں سکتے۔ آپ بادشاہ زادے ہیں، آپ کو اپنے ملک میں رہنے والوں سے محبت کرنی چاہیے، ان کی جان اور ان کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ بھی آپ کی رعایا ہیں، ان کی حفاظت آپ کا فرض ہے۔ ان 3 شہزادوں میں سے ایک کا نام مرزا نصیر الملک تھا۔ فقیر کی نصیحت والی باتیں سن کر وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور بولا، ارے تم کون ہوتے ہو ہمیں نصیحت کرنے والے؟ تم 2 ٹکے کے آدمی ہو، بھیک مانگتے ہو اور چلے ہمیں سمجھانے۔ پہلے اپنی اوقات تو دیکھو، پھر زبان کھولو۔ ہم شکار کھیل رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے۔ فقیر نے شہزادے کو سمجھاتے ہوئے کہا، بے شک آپ کے سامنے میری کیا حیثیت ہے، مگر آدمی مال و دولت سے نہیں عقل سے بڑا بنتا ہے۔ جس کے پاس عقل ہے، جو سوجھ بوجھ سے کام لیتا ہے، دنیا میں اسی کی وقت ہے۔ جو عقل سے سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتا، خواہ اس کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، دنیا میں اس کی کوئی وقت نہیں۔ میں شکار کھیلنے سے منع نہیں کرتا، شوق سے کھیلیے، مگر ایسا شکار کریں کہ ایک کی جان جائے اور 5-10 جانوں کا پیٹ تو بھرے۔ آپ تو ان ننھی منھی چڑیوں اور فاختاؤں کا شکار کر رہے ہیں کہ 150 جانیں لیں گے تب بھی ایک جان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ فقیر کی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مرزا نصیر الملک کا پارا 100 ڈگری سے بھی اوپر چڑھ گیا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوا اور غلیل سے ایک پتھر فقیر کے گھٹنے پر اس زور سے مارا کہ اس کے منہ سے دل دہلا دینے والی چیخ نکلی اور وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ تینوں شہزادے گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھتے ہی یہ جا وہ جا۔ فقیر نے کراہتے ہوئے کہا، ہائے ظالم، تم نے میری ٹانگ توڑ دی، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح تمہاری ٹانگ توڑ دے اور تم بھی زمین پر گھستے ہوئے چلو۔ یہ بددعا دے کر فقیر زمین پر اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا سامنے کے قبرستان کی طرف جانے لگا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ دلی میں ایک دفعہ خونی انقلاب آیا۔ اس خونی انقلاب میں مغلیہ سلطنت، اس کا تخت و تاج، اس کی شان و شوکت، عزت اور ناموس سب کچھ بہہ گیا۔ کل تک جو بادشاہ زادے تھے وہ فقیر بن گئے۔ کل تک جو دوسروں کی جانوں سے کھیلتے تھے ان کی جانوں کے لالے پڑ گئے۔ اطلس و کم خواب کے نرم گرم بستروں پر سونے والوں کو گھاس پھوس کا بستر تک میسر نہ آیا۔ عالی شان محلوں میں رہنے والوں کو سر چھپانے کے لیے چھت نہ ملتی تھی۔
सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाने वालों को मिट्टी के बर्तन भी मुयस्सर न थे। तरह तरह के किस्म के तड़ने वाले खाने वालों के नसीब में सूखी रोटी तक ना रही थी। मिर्ज़ा नसीरुल मलिक का भी वही हाल हुआ। वो बहादुर शाह जफ़र का पोता था। उसकी खिदमत में हर वक्त नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। अब वो एक सौदागर के घर का नौकर था। वो कुछ दिनों तक नौकरी करता रहा। जब वहाँ दिल नहीं लगा तो दूसरी जगह नौकरी कर ली। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन दिल्ली के बाज़ार में लोगों ने देखा कि एक फ़कीर, जिसके चेहरे बशरे से लगता था कि इसका ताल्लुक मुग़ल ख़ानदान से रहा होगा, घिसटता हुआ चल रहा था। फालिज की शदीद बीमारी की वजह से उनके दोनों पैर बेकार हो गए थे। वो चलने फिरने से माजूर हो गया था। वो हाथों को ज़मीन पर टेक टेक कर अपने आप को इस तरह घसीटता जिस तरह कल शहजादों को नसीहत करने वाला फ़कीर अपने आप को घसीट रहा था। लोग रहम खाकर तरस खाकर इसकी झोली में कुछ ना कुछ डाल देते। सर कलीम ने हामिद को ख़ास तौर से मुखातिब किया। मैंने आज ये वाक़या तुम सबको इसलिए सुनाया कि तुम लोग याद रखो कि किसी अपाहत या माजूर का मजाक मत उड़ाओ, इसका दिल मत दुखाओ। अगर इसके दिल से हाय निकली तो याद रखो वो साए सातों आसमानों को चीरती हुई अर्श रब जलील से जा टकराएगी। फिर इसका नतीजा क्या होगा? वही जो इस मुग़ल शहज़ादे का हुआ, जिसने गुलैल से एक फ़कीर की टांग तोड़ दी और इसकी बद्दुआ से भी वो चलने फिरने से माजूर हो गया और अमीर से गरीब हो गया। अभी सर कलीम ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि पीरियड ख़त्म होते ही घंटी बजी। प्यारे बच्चों, आज की बात गिरह में बांध लो, दूसरे पीरियड में आकर होमवर्क चेक करूँगा। ये कहते हुए सर कलीम जमात के कमरे से बाहर निकले और लड़के गहरी सोच में डूब गए। वो इस वक्त चौंके जब दूसरे उस्ताद क्लास में दाखिल हो रहे थे। आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हमें किसी गरीब और माजूर शख्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इससे दूसरों की दिल आज़ारी होती है, जो नहायत ही बुरी बात है।